وہ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آتے ہیں، چاہے خواتین ہو یا مرد۔ اکثر ہم نے سنا ہے اور اسپیشلی گوروں سے سنا ہے کہ ایج از جسٹ اے نمبر، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہم دیسی کہتے ہیں کہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے زمین آسمان کا۔ بڑھاپا بیماری نہیں ہے، میں اس کو بلیسنگ کہتا ہوں۔ السلام دوستوں، میں ہوں آصف زکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹرز کلب۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے مراحل رکھے ہیں، بچپن، لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ ہر ایج کے اندر آپ کو اس کا جو فلیور ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ کچھ لوگ کسی بھی دور کو انجوائے نہیں کرتے اور کچھ ہیں جو ہر دور کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو پہچان بتا دوں کہ جو لوگ ہر دور کو انجوائے کرتے ہیں وہ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آتے ہیں، چاہے خواتین ہو یا مرد۔ اور یہ ہمارے اطراف میں، ہمارے ارد گرد ہی موجود ہیں۔ آپ ایک نظر ڈال لیں اپنے ملنے جلنے والوں پہ، آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو خوش دل ہیں، خوش اخلاق ہیں، گفتگو کا طریقہ آتا ہے۔ ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کا فائدہ بھی ہو۔ آج میں بات کروں گا ہمارے سینئرز کی، کیونکہ وہ اپنے ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں، بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ گھر میں ہیں، جاب نہیں کرتے ہیں، کوئی بزنس نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنا وقت کیسے گزاریں؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کہ کوئی ایسی ہابی اپنا لیں، وہ ہابی، وہ کام کر کے ان کو مزہ آئے، وہ خوش ہوں۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب بچپن میں آپ چھوٹے سے تھے، آپ ٹکٹ جمع کرتے تھے، لڑکیاں اپنے حساب سے گڈے گڑیا جمع کرتے تھے، مختلف ڈالز کے ماڈل ہوتے تھے ان کے پاس، اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ کھیلا کرتی تھیں، اور یہ شوق ان کا ختم نہیں ہوتا تھا، بڑھتا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ عمر میں آگے قدم رکھتے تھے، ان کے شوق کی نوعیت بدلتی جاتی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو مختلف شوق ہوتے ہیں، تو آج میں بات کروں گا کہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ کچھ ایسی ہابیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی ایک ہابی اپنا لیں۔ ہابیز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں اس میں سب سے پہلے لوں گا کہ آپ کو جس چیز کا آپ کو شوق ہے وہ اڈاپٹ کر لیں، اس کو ہابی بنا لیں۔ ہابی ایسی ہونی چاہیے آپ اس کو آرام سے اس کام کو کر سکیں۔ مثال کے طور پہ آپ کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں، تھوڑے سے سیڈز لے کے آئیں، کسی بھی اسٹور سے آپ کو وہ سیڈز مل جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گملے لیں، ایک پیکٹ آپ اس کا کھاد کا لے لیں، اور چھوٹے چھوٹے طریقے سے ان بیج کو لگانا سیکھیں۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں بہت ساری، کہ جب آپ کے لگائے ہوئے بیج جرمینیٹ ہوں گے، آپ جب پاٹس میں ٹرانسفر کریں گے اور وہ بڑھنا شروع ہوں گے، آپ ایک لیول آف اچیومنٹ پہ آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے، آپ دوسروں کو بھی دکھائیں گے اور خود بھی خوش ہوں گے۔ یہ آپ کے ٹائم کا بہترین مصرف ہے۔ آپ ٹماٹر کے بیج ہیں، مرچوں کے بیج ہیں، دوسری سبزیوں کے بیج ہیں، ان کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، ویسے تو یوٹیوب بھری ہوئی ہے اس طرح کے پروسیس سے، لیکن میں آپ کو ایک جنرل چلتے چلتے آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ کوئی سا بھی بیج ہو، آپ ایک ٹیشو لیجئے، ٹیشو پیپر ٹاول، اس کی آپ 2 تہہ کریں اور اس کے اندر پانی کا سپرے کریں۔ پانی کا سپرے کرنے کے بعد آپ وہ بیج اس میں ڈال کے اور اس کو فولڈ کر کے کسی ایئر ٹائٹ بیگ میں رکھ دیں، ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں، پلاسٹک کے کنٹینر میں رکھ دیں۔ مختلف سیڈز کے مختلف ٹائمنگز ہیں، وہ تھوڑے دن بعد ان میں سے جرمینیٹ ہوں گے سیڈز، اور آپ کے اس میں سے روٹس نکلیں گی، آپ ان کو چھوٹے سے پلانٹ میں
رکھ دیں. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ دنیا جہان کے سیڈز کی خود پلانٹیشن کر سکتے ہیں. دوسری ہابی ہے کہ آپ اگر آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق ہے، آرٹیکلز لکھیں، اردو انگلش جس میں چاہے لکھیں، مختلف ٹاپکس پہ لکھیں. تو آپ اپنے بارے میں لکھیں کہ آپ کہاں تھے، کہاں پہنچے، کہاں تعلیم حاصل کی. جس طرح سے آپ اپنی اسٹوری کسی کو بتا رہے ہوں اس کو آپ پیپر پہ لکھ دیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو خود آپ جب لکھنے کے بعد پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. اب ہم آتے ہیں تیسری چیز کی جانب. اگر آپ کو کسی قسم کی شاعری اگر پسند ہے تو خود کیجئے، شاعری کیجئے، جیسا بنتا ہے ویسے کیجئے. اس کے بعد پینٹنگ. کچھ لوگوں کی ڈرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی امیجنیشن بہت اچھی ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کے اندر کوئی ایک ہڈن ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے. تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک کوالٹی نہ ہو. اگر آپ کو اپنے اندر کی کوالٹی پتہ ہے تو آپ وہ اڈاپٹ کر لیں ایز اے ہابی. آپ مختلف چیزیں، آپ مثال کے طور پہ آپ کیلیگرافی شروع کر دیں. پینٹنگ نہیں کرنی، کیلیگرافی کر لیں، اسکیچنگ کر لیں. مختلف چیزیں ہیں. دوستوں کے ساتھ ہفتے میں ایک دن، کبھی آپ کے یہاں، کبھی آپ ان کے یہاں، کبھی آپ تیسرے دوست کے یہاں، ایک سوشل گپ شپ بیٹھک رکھیں. اور اس بیٹھک میں ہر آدمی کسی ایک ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. تو بہرحال آپ کوئی بھی چیز ایسی کریں، کمیونٹی مختلف کاؤنٹیز میں کمیونٹی سینٹرز ہیں جو سینئرز کے لیے ہیں، ان کو جوائن کر لیں. اس میں سینئرز کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے کلچر سے تھوڑی مختلف ہیں. ان کے گروپ ڈانس ہوتا ہے، ایروبک ہوتا ہے، ان کے اندر ڈفرینٹ فٹنس کلاسز ہوتی ہیں. آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. دوسرے، آپ کو اگر والنٹیئر کرنے کا شوق ہے، اگر آپ کو شوق ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، ہفتے میں ایک دن یا 2 دن کسی بھی جگہ پہ آپ والنٹیئر کریں. مسجد میں کریں. مسجد کے اندر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں. اللہ کا گھر ہے، آپ وہاں پہ کیجئے. مجھے بات سب سے پہلے کہنی چاہیے تھی. تو ایکسرسائز جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ موومنٹ کرتے رہیں گے، ہمارے جوائنٹس ہیں وہ کام کریں گے. ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، چہل قدمی کریں، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. یعنی جس چیز میں آپ کو کر کے خوشی ملے، آپ تھکے نہیں، وہ آپ کا شوق ہے اور آپ انجوائے کریں گے. یو فیل گڈ. تو جب آپ خوش ہوں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے اندر آپ میں تبدیلی لے کے آئے گی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو چلیں اب اجازت دیں، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اس وقت تک خدا حافظ، اللہ نگہبان.